صرف 3 دن، صرف 3 دن یہ عمل کر لیں، مشکل سے مشکل کام بھی ہو جائے گا۔ مشکل سے مشکل کام جو آپ سمجھتے ہو کہ یہ مشکل ہے، ناممکن ہے، ہو نہیں پا رہا، صرف 3 دن آپ یہ عمل کر لیں۔ اور کرنا کیا ہے؟ بہت ہی آسان، بہت ہی آسان۔ 3 دن آپ نے ہر نماز کے بعد، پہلے ہر نماز کے بعد 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں، 11 بار یا حیو یا قیوم پڑھیں، پھر 11 بار ایاک نعبد و ایاک نستعین پڑھیں، اور پھر 11 بار یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث پڑھیں، اور پھر 3 بار درود ابراہیمی پڑھیں۔ اس ترتیب سے آپ ہر نماز کے بعد یہ عمل کریں، اور پھر دعا کریں اپنے مسئلے اس مشکل کام کے لیے۔ 3 دن آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، ہر نماز کے بعد یہ چیزیں کرنی ہیں۔ تو آپ دیکھیں انشاءاللہ یہ عمل کر کے 3 دن کے اندر آپ کی مشکل سے مشکل حاجت اور ناممکن سے ناممکن کام بھی اللہ کے حکم سے وہ 3 دن میں پورا ہو جائے گا۔ آپ یہ عمل ضرور کر کے دیکھیں، ایک انتہائی پاورفل عمل ہے اور مقصر ہے کرنے میں۔ 3 دن یہ کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے اسما اور اللہ کی اسما میں سے خاص طور پہ وہ اسم ہے یا حیو یا قیوم، جسے اسم اعظم کہا جاتا ہے، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعا یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث۔ بس اس کے بعد پھر کوئی مشکل رہ نہیں جاتی۔ معاملہ سارا یقین کامل کا ہے۔ جب کوئی عمل پورے یقین سے کیا جاتا ہے نا، تو اس کے رزلٹ بھی میریکولس ملتے ہیں اور بہت زبردست ملتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسئلہ سارا جو ہے نا یہیں پہ لیکنگ یہیں پہ ہے کہ ہمارا کانفیڈنس ہی شیک ہے۔ ہم مسلم تو ہیں لیکن ہمارا جو ہے وہ یقین جو ہے وہ پختہ نہیں ہے، ہمارا وہ کامل یقین جو ہے نا جس کو کہتے ہیں وہ نہیں بھی بن رہا۔ تو جب وہ بن جاتا ہے نا تو پھر رزلٹ ایسے ملتے ہیں کہ جیسے بیان کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہ دیکھیں نا کہ صحابہ کرام کے دور میں وہ جو واقعہ آپ کو یاد ہوگا، جب ایک قریش کے سردار کو کسی زہریلی چیز نے کاٹ دیا، تو ایک صحابی نے صرف ایک بار سورہ فاتحہ پڑھ کے وہ دم کیا تھا نا اس پہ، تو اس کا زہر اتر گیا اور وہ ٹھیک ہو گیا۔ تو وہ ایمان تھے صحابہ کے۔ تو سورہ فاتحہ تو آج بھی ہے نا، تو آج میرے جیسا آپ جیسا کوئی گناہگار یہ کر کے دکھائے۔ مسئلہ یہ ہے کہ لیول جو ہے نا، وہ ایمانی جو قوت ہے وہ قوت نہیں ہے، وہ ایمان کا لیول نہیں ہے۔ وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم رحمان سے بہت دور ہیں اور ہم شیطان کی ٹرانس میں ہیں، ٹھیک ہے۔ ہم صرف اپنے آپ کو پریزنٹ کر رہے ہیں کہ ہم اچھے ہیں، لیکن ہم اچھے بننے کی کوشش نہیں کر رہے۔ اصل پرابلم یہاں پہ کھڑا ہوا ہے۔ اسی وجہ سے ہماری عبادات میں اور ہماری دعاؤں میں وہ اثر نہیں رہا، ٹھیک ہے۔ تو اپنے آپ کو اخلاص کے ساتھ خود اچھا بننے کی کوشش کریں، دکھنے کی کوشش نہ کریں کہ میں اچھا ہوں، بلکہ اچھا بننے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سب پہ کرم فرمائے۔ اگر آپ کسی مسئلے میں دعاؤں کے لیے چاہتے ہیں تو مسئلہ اپنے نام کے ساتھ کمنٹ میں لکھیں، خصوصی دعاؤں کے لیے، اور اس عمل کی اجازت کے لیے بھی آپ ریکویسٹ بھیجیں گے تو وہ بھی انشاءاللہ آپ کو اجازت ملے گی۔ اور باقی یہ ہے کہ اگر کچھ میرے بہن بھائی جو دوسرے ممالک سے کال کرتے ہیں، ان سے یہ ریکویسٹ رہتی ہے کہ یو کے، یو ایس اے، کینیڈا، نیوزی لینڈ، آسٹریلیا والے دوست، ناروے والے، سویڈن، فرانس، جرمنی، زمبابوے، بھائی آپ لوگ ایک میسج کریں واٹس ایپ پہ، کال کا ٹائم لے لیں، آپ کا وقت بھی بچے گا، ہمیں آسانی ہو جائے گی اور آسانی سے بات ہو جائے گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی تو نیکسٹ کسی ویڈیو میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔